آج ایمان کو لوٹنے والے بہت لٹیرے معاشرے میں موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آتا جا رہا، یہ تو روایات میں پہلے سے بیان بھی کیا گیا، اور وہ مختلف انداز سے بات کریں گے. عورتوں میں جا کے عورتوں کے مزاج کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑیں گے، مردوں میں آ کے مردوں کے ذہن کے مطابق کوئی بات کریں گے، بچوں کے اعتبار سے گمراہ کریں گے، شہر میں کوئی اور بات کہیں گے، دیہات میں کوئی اور بات کہیں گے. لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین آج تک تمہارے پاس ہے اس میں غلطی ہے. 21ویں صدی کے اسلام کا جدید ایڈیشن تمہیں لینا. اب بہت علمی پیمانے پر یہ بات ہو رہی کہ قرآن کریم کا نیا ایڈیشن چھپنا چاہیے. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، لیکن خاص ہمارے بچے اور نوجوان انٹرنیٹ اور ای میل پہ بیٹھنے والے، تو انہیں تو پوری تفصیل معلوم ہے کہ نیا قرآن چھپ کے تیار ہو گیا اور اس کے اندر آیتیں نکالی گئی، اس قرآن کی تصحیح کی جا رہی. یہ آیت غلط ہے، یہ آج کے زمانے میں نہیں چلے گی. اور ایک ہی ان کی بات، دلیل بھی کیا کہ 1400 سال تو بہت بڑی مدت ہے. 100 سال ہی ہر چیز کو بدل دیتی ہے. چنانچہ پرانی کتابیں اب نہیں چلیں گی، پرانا لٹریچر اب نہیں چلے گا. زبان بدلتی ہے، انداز بدلتا ہے، محاورے بدلتے ہیں، ٹرمینالوجی بدلتی ہے. تو 1400 سال پرانی کتاب چھپ گئی اور اس کا ایک ہلکا سا ایڈیشن مارکیٹ میں آ بھی گیا ہے. لیکن اس میں آج کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی بڑی ابھی تحریف نہیں کی گئی ہے. جو اصل تحریف ہے نیا قرآن آنے والا. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں کہا تھا، خدا معلوم یہاں کہا تھا یا صبح کی جعفری ہاؤس کی، وہ یہ کہ پہلی جنریشن جو ہماری ہے اس وقت تک کی، گھروں میں قرآن اس کثرت کے ساتھ ہے، یہ بڑا مشکل ہے نئے قرآن کو ہمارے گھروں میں لانا. لیکن کثرت کے ساتھ اس وقت جو غیر مسلمان ہو رہے ہیں، ہر پریشانی اور مصیبت میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتا. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کبھی تمہیں ایک چیز ناگوار گزرتی ہے، اسی میں آپ بات کا کوئی خیر چھپا ہوتا. کربلا کا اتنا عظیم واقعہ، اس وقت اتنا بڑا یہ ایک ٹریجڈی ہوگی، لیکن اس نے اسلام کو بچا دیا. اسی انداز سے 9/11 جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے غیر مسلم جیسے کسی سونے والے کو جھنجھوڑ کے بیدار کرے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے کہ اسلام ہے کیا، یہ ہے کیا اسلام جو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا. چلو جا کے اسلام کو خود پڑھو. اور پورے 100 سال کے اعداد و شمار، 100 سال نارتھ امریکہ میں پچھلے 100 سال میں کبھی اتنے قرآن نان مسلم نے نہیں خریدے جتنے پچھلے 6 سال میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر 11 ستمبر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر 11 ستمبر میڈیا کے بار بار کہنے سے خریدے گئے. وہاں پہ ہمارے اسلامی ادارے اتنا قرآن مارکیٹ میں پہنچا نہیں پا رہے ہیں جتنی اس وقت ڈیمانڈ ہو گئی. اب یہ غیر مسلم، ان کو قرآن چاہیے، انہیں کیا پتا ہے کہ قرآن کیا ہوتا. جو بھی چھاپ کے دے دیا جائے وہی ان کی نگاہ میں قرآن، اور اس کے اندر یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. جو موجودہ قرآن میں ہے اسے نکالا جا رہا، اور جو قرآن میں نہیں ہے، بس بہت مختصر بات کرنے کے لیے گالم گلوچ والی زبان وہ بنا بنا کے سورہ قرآن میں ملائی جا رہے ہیں. لیکن یہ آئے ان لوگوں کے لیے جو نئے مسلمان ہوئے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے محبان اہل بیت و صاحبان ایمان، ہمارے لیے دوسرے انداز سے کام ہو رہا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے شیعہ غلط ہیں اور سارے زمانے کے شیعہ غلط ہیں. صحیح ہیں تو ہم ہیں. بھئی عراق نہیں، پاکستان کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر باقی پاکستان میں بھی تو شیعہ رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی تو محبان اہل بیت ہیں.
عراق اور ایران میں بھی تو ہیں. خالی یہیں پہ یہ نقطہ ہمیں کیوں سوجا کہ جو دین کی بنیاد ہے وہ نماز آج تک غلط پڑھی جا رہی تھی، اور اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرے تو کہا یہ جائے کہ یہ مراجع فضائل کے منکر ہیں. بڑی غلط اصطلاحات ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. خارجی، مقصر، غالی، نصیری، یہ سارے الفاظ فقہ اسلامی میں ہمیشہ سے ہیں. جا کے ان کی تشریحات دیکھیں. یہاں تو وہی ایک حدیث پہلے پڑھنے کو دل چاہتا جو سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی. اور یہ حدیث ہم تک پہنچائی خود بیٹی نے اپنے باپ سے سن کر. اور بیٹی بھی ایسی ہے جس کا نام اس کی دادی کے نام پہ رکھا گیا، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ بنت حسن. یہ وہی ہیں جو چوتھے امام کی زوجہ بھی ہیں، پانچویں امام کی والدہ بھی ہیں. وہ یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا کے پاس صلح نامے پہ دستخط کے بعد صاحبان ایمان کا شیعوں کا ایک گروہ آیا اور اس وقت کے حالات پر بحث ہونے لگی. مظلوم ترین ہستیوں میں سے ایک ہے حسن مجتبیٰ. ایران ٹیلی ویژن نے امام حسن کے حالات پہ ایک فلم بنائی تھی، مظلوم سردار یا تنہا سردار. لیکن ہمارے یہاں بھی حسن مجتبیٰ کے حالات بیان ہوتے ہیں. تاریخ کا وہ دور بیان نہیں ہوتا، بہت کم. ایک نوجوان مجھے دبئی میں ملا اور میں نے وہاں کی ایک مجلس میں بھی کسی اور حوالے سے، دبئی کے اندر اذان نماز میں مولا کا نام مسئلہ نہیں، دبئی میں مرجعیت کی مخالفت مسئلہ نہیں، کسی اور حوالے سے میں بات کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ ایک یہی آپ اس کا سی ڈی دیکھ لیجئے. اور وہ اگلے دن مجھے اطلاع دیتا ہے جو باقاعدہ میں نے ممبر پہ پڑھی، ریکارڈ ہوئی. کہتا ہے مولانا میں بڑا سخت دل ہوں، میں اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ عاشورے کے دن بھی جب ہر آدمی کی آنکھ میں آنسو ہے، اس دن بھی مجھے رونا نہیں آتا. میں خود پریشان ہوں، میں اپنی خرابی خود محسوس کر رہا ہوں. لیکن خالی یہ جو ایک سی ڈی میں نے دیکھی، اتنا رویا کہ زندگی میں کبھی عاشور میں اتنا نہیں رویا تھا. بڑا ہی سخت ترین امتحان حسن مجتبیٰ کا تھا، اور وہی امتحان تھا جو آج مراجع کرام کو دینا پڑ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرجع اور امام برابر ہے، نعوذ باللہ، لیکن وہ جو سیرتوں کی جھلک آتی، حسن مجتبیٰ جس قوم کے قائد ہیں وہ قوم امام حسن کے خلاف ہے. بھائی حاکم شام جو کرے سو کرے، دشمن کا تیر وہ تکلیف نہیں پہنچاتا جو دوست کے پھولوں کی چھڑی سے تکلیف پہنچتی ہے. اوہ یو بروٹس، انگریزی کا مشہور محاورہ کہ سیزر کو سب قتل کر رہے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی. اور جب اس کا اپنا دوست شیکسپیئر نے اس مکالمے کو ہمیشہ زندہ کر دیا، اوہ یو بروٹس، ارے تم بھی میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو. امام کا چاہنے والا امام پر اعتراض کر رہا. پہلی مجلس میں ایک بات آئی تھی، دوسرے حوالے سے آج گھوم کے آ گئی کہ کیا میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام؟ مجھے تمہاری مرضی کی بات کہنا یا تمہیں میرے حکم پہ عمل کرنا؟ کیا میں مرجع ہوں؟ میں قرآن و حدیث کے سمجھ کے فتویٰ دوں گا یا تمہاری مرضی سے فتوے بناؤں گا؟ میرا کام فتویٰ بتانا ہے کہ میرا کام فتویٰ بنانا؟ آپ مرجع سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا مرجع کو قاضی شرع سمجھتے کہ قوم کا دباؤ ہے کہ فلاں چیز کو واجب کیجئے تو وہ واجب کر لے؟ پہلا امتحان حسن کا. لوگ آئے مخلص مومنین، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ اور آپ کے خلاف، کیونکہ عوامی مزاج کے خلاف حسن نے بات کی. یہ عوامی مزاج بہت اہمیت رکھتا، سیاست میں چل جائے گا، مذہب میں نہیں چلے گا. عام دنیا کے سامنے چل جائے گا، کربلا کے ماننے والوں کے سامنے نہیں چلے گا. کربلا تو نام ہی ہے کہ جہاں عوامی مزاج ہے اس کے سامنے ڈٹ جانا. اب حسن مجتبیٰ کہتے ہیں لیکن آخری زمانہ تو اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ ہوگا. بیٹی سن رہی، پردے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی بیٹی سن رہی ہے جو خاصی حد تک نام کے علاوہ بھی